بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اسٹوری میں خوش آمدید ناظرین۔ ہلاکو خان مغل سلطنت کا بانی تھا اور چنگیز خان کا پوتا تھا، جس نے چنگیز خان کے بعد دنیا کی تاریخ میں ظالم اور سفاک ترین حکمرانوں میں اپنا نام پیدا کیا۔ جب ہلاکو خان نے بغداد کو فتح کیا تو ہلاکو خان نے شہر کے باہر ڈیرا ڈالا اور پورے شہر کے ارد گرد گھومنے لگا۔ روایت میں آتا ہے کہ ہلاکو خان نے اس لوٹ مار اور اس جنگ میں تقریباً 4 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا اور پورے شہر کو لوٹ لیا، قدیم مسجدوں، محلات اور کتب خانوں کو مسمار کر دیا۔ حتیٰ کہ یہ بھی خبر ملی کہ ہلاکو خان نے جتنی بھی کتب خانے تھے ان کو دریا میں بہا دیا، اور یہ بھی روایت ملتی ہے کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ کئی دن تک دریا کا پانی ان کتابوں پر لکھی ہوئی سیاہی کی وجہ سے سیاہ رہا تھا۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہلاکو خان نے کتنے زیادہ کتب خانوں کو مسمار کیا، لیکن ہلاکو خان شہر کے اندر داخل نہ ہوا۔ آپ کے سپاہی بڑے حیران تھے۔ بہت سے کمانڈروں نے آپ سے سوال پوچھنے کی پوری کوشش کی، لیکن ان میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ ہلاکو خان سے یہ سوال پوچھ سکے کہ آپ ابھی تک شہر کے اندر داخل کیوں نہ ہوئے۔ لیکن ہلاکو خان کوئی عام انسان نہیں تھا۔ جتنا وہ ظالم اور طاقتور تھا اتنا ہی وہ عقل مند انسان تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ میرے کمانڈر مجھ سے کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ پھر ہلاکو خان نے اپنے تمام کمانڈروں کو اپنے پاس بلایا اور ان کو ایک قطار میں کھڑا کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے چہروں سے ہی جان چکا ہوں کہ تمہارے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ پھر ہلاکو خان نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہو کہ میں ابھی تک بغداد شہر کو فتح کرنے کے بعد داخل کیوں نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے دماغ میں 2 سوال ہیں۔ جب تک مجھے ان سوالوں کے جواب نہیں مل جاتے اس وقت تک بغداد شہر میں داخل نہیں ہوں گا۔ کمانڈروں نے عرض کی، حضور آپ بتائیں آپ کے کون سے سوال ہیں؟ تو ہلاکو خان نے کہا کہ تم بغداد شہر میں چلے جاؤ اور بغداد شہر کے سب سے بڑے عالم کو بلا کر میرے پاس لاؤ اور اسے حکم دو کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے۔ ہلاکو خان نے کہا کہ مسلمانوں کے دین کے سربراہ ان کے عالم ہوتے ہیں، اس لیے وہ میرے سوالوں کا جواب دے سکے گا۔ جب کمانڈروں نے یہ پیغام بغداد شہر میں پہنچایا تو کوئی ایسا عالم نظر نہ آیا جو ہلاکو خان سے ملاقات کرنا چاہے، کیونکہ ہلاکو خان ایک ایسا انسان تھا جس کے ساتھ ایک عالم بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ جب یہ خبر پورے بغداد شہر میں پھیلی تو ایک مدرسے کا استاد کدحان نے پیغام بھجوایا کہ میں ہلاکو خان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ کدحان ایک مدرسے میں بچوں کو پڑھاتا اور امامت بھی کرتا تھا۔ دوسرے دن کی صبح کدحان ہلاکو خان کے پاس پہنچا جہاں ہلاکو خان نے اپنا ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ کدحان نے پیغام بھجوایا کہ جا کر اپنے خان کو بتاؤ کہ ایک استاد جو کہ بغداد شہر کے مدرسے میں بچوں کو پڑھاتا ہے وہ آپ سے ملنے آیا ہے۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ کدحان ساتھ میں ایک اونٹ، ایک بکرا اور ایک مرغا بھی لے کر گیا۔ ہلاکو خان نے کہا کہ اس کو اندر آنے دیجیے۔ جب کدحان اندر گیا تو ہلاکو خان نے اس کو سر سے پیر تک دیکھا اور کہا، تم وہ آدمی ہو جو مجھ سے ملنا چاہتے ہو؟ کدحان نے ہلاکو خان سے کہا کہ تم مجھ سے بڑی چیز سے ملنا چاہتے ہو، اور اگر یہی تمہاری خواہش ہے تو باہر ایک اونٹ کڑا ہے، تم اس سے ملاقات کر سکتے ہو، اور اگر تم نے داڑھی والے سے ملنا ہے تو باہر ایک بکرا کڑا ہے، تم بکرے سے بھی ملاقات کر سکتے ہو۔ انہوں نے مزید کہا اگر تم اونچی آواز والے سے بات کرنا چاہتے ہو تو باہر ایک مرغا بھی کڑا ہے، تم اس سے بھی بات کر سکتے ہو۔ یہ سن کر ہلاکو خان بڑا حیران ہوا کہ یہ نوجوان کوئی عام انسان نہیں بلکہ بہت عقل مند انسان ہے، اور یہ میرے سوالوں کے جواب دے سکتا ہے۔ ہلاکو خان کو اس کا انداز بیان بہت پسند آیا۔ ہلاکو خان نے اس سے پوچھا، میرے 2 سوال ہیں، کیا تم میرے ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہو؟ کدحان مسکرانے لگا اور کہا، ہلاکو خان، اس دنیا میں کوئی بھی سوال پیدا ہونے سے پہلے اس کا جواب بنتا ہے، پھر وہی سوال تاریخ میں لکھا جاتا ہے۔ بتاؤ تمہارا کون سا سوال ہے، میں اس کا جواب ضرور دوں گا۔ ہلاکو خان کدحان کے انداز گفتگو کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا
کہ مسلمانوں کے ایک عام عالم میں اتنی جرت اور اتنی ہمت ہے کہ وہ ہلاکو خان کے سامنے سینہ تان کے اتنی دلیری سے بات کر رہا ہے۔ ہلاکو خان کو اس کا انداز گفتگو بڑا پسند آیا، کیونکہ ہلاکو خان وہ انسان تھا جس کے سامنے بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے کمانڈر اور بڑے بڑے بادشاہ بھی جھک کر بات کرتے تھے۔ اس لیے ہلاکو خان کو اس عالم کا انداز گفتگو بہت اچھا لگا۔ پھر ہلاکو خان نے اس سے پہلا سوال کیا اور کہا، بتاؤ ایسی کون سی چیز ہے جو مجھے یہاں بغداد شہر میں لے آئی ہے؟ یہ سن کر کتھان مسکرانے لگا اور کہا کہ مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے دی گئی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنے، آپس میں لڑنے، دولت کا حسد، عہدوں اور منصب کے لالچ نے تمہیں یہاں آنے کی اجازت دی۔ اگر مسلمان آپس میں لڑنے کی بجائے اسلام کی خاطر لڑتے تو آج تم جیسے ظالم حکمران کا خاتمہ ہو چکا ہوتا۔ اگر مسلمان آپس میں عہدوں اور منصب پر لڑنے کی بجائے ایک اچھا حکمران بٹھاتے تو آج تم جیسے حکمرانوں کا یہاں وجود نظر نہ آتا۔ ہلاکو خان اس کے جواب سے بڑا متاثر ہوا اور کہا، اب بتاؤ ایسی کون سی چیز ہے جو مجھے واپس جانے پر مجبور کر سکتے ہیں؟ تو یہ سن کر کتھان نے کہا کہ اگر مسلمان آپس میں لڑنے کی بجائے کافروں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، اعلیٰ عہدوں پر بیٹھنے کی بجائے اہل حکمران کو بیٹھائے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور آپس میں بھائی چارہ اختیار کر لے، تو یہی چیز کافی ہے کہ تم جیسے حکمران یہاں نظر نہیں آؤ گے۔ اگر آج سے مسلمان ایک دوسرے سے لڑنے کی بجائے کافروں سے لڑنا شروع کر دے اور آپس میں بھائی چارہ اختیار کر لے تو صرف یہاں نہیں پوری دنیا سے ظالم کی حکمرانی مٹ جائے گی اور اسلام کا نام روشن ہو جائے گا۔ اور جس دن مسلمانوں نے ان باتوں پر عمل کیا تو تم تو کیا یہاں چنگیز خان بھی آئے تو اسے بھی واپس جانا پڑے گا۔ یہ سن کر ہلاکو خان کو اس کا جواب بڑا اچھا لگا اور اس سے بہت متاثر ہوا، اور اس کے بعد کتھان وہاں سے رخصت ہو گئے۔ دوستو، یہاں آپ کو ایک اور عالم کی عقل مندی کا واقعہ سناتے ہیں، اور وہ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ تتاری فتح کے بعد ہلاکو خان کی بیٹی بغداد میں گشت کر رہے تھے کہ ایک ہجوم پر اس کی نظر پڑی۔ ہلاکو خان کی بیٹی نے پوچھا کہ لوگ یہاں کیوں اکٹھے ہیں؟ سپاہی ہجوم میں گئے اور واپس آ کر کہا، ایک عالم کے پاس کھڑے ہیں۔ ہلاکو خان کی بیٹی نے عالم کو اپنے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا۔ عالم کو تتاری شہزادی کے سامنے حاضر کیا گیا۔ شہزادی مسلمان عالم سے سوال کرنے لگے، کیا تم لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے؟ عالم نے جواب دیا، یقیناً ہم ایمان رکھتے ہیں۔ شہزادی نے کہا، کیا تمہارا ایمان نہیں کہ اللہ جسے چاہے غالب کرتا ہے؟ عالم نے کہا، یقیناً ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو شہزادی نے طنزیہ لہجے میں کہا، کیا اللہ نے آج ہمیں تم لوگوں پر غالب نہیں کر دیا ہے؟ عالم نے سنجیدگی سے جواب دیا، یقیناً کر دیا۔ شہزادی نے کہا، تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ خدا ہمیں تم سے زیادہ چاہتا ہے؟ عالم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں شہزادی۔ شہزادی نے غصے سے کہا، وہ کیسے؟ عالم نے کہا، تم نے کبھی چرواہے کو دیکھا ہے؟ شہزادی، ہاں دیکھا ہے۔ عالم نے کہا، کیا اس کے ریوڑ کے پیچھے چرواہے نے اپنے کچھ کتے بھی رکھ کر چھوڑے ہوتے ہیں؟ شہزادی نے جواب دیا، ہاں رکھے ہوتے ہیں۔ عالم نے کہا، اچھا تو اگر کچھ بیڑے چرواہے کو چھوڑ کر کسی اور طرف نکل کڑی ہو اور چرواہے کے ساتھ چلنے کو تیار ہی نہ ہو تو چرواہا کیا کرتا ہے؟ شہزادی نے کہا، وہ ان کے پیچھے اپنے کتے دوڑاتا ہے تاکہ وہ ان کو واپس اس کی کمان میں لے آئے۔ عالم نے کہا، وہ کتے کب تک ان بیڑوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ شہزادی نے کہا کہ جب تک وہ فرار رہے اور چرواہے کے اقتدار میں واپس نہ آ جائے۔ عالم نے مسکراتے ہوئے کہا، تو آپ تتاری لوگ زمین میں ہم مسلمانوں کے حق میں خدا کے چھوڑے ہوئے کتے ہیں۔ جب تک ہم خدا کے در سے باغے رہیں گے اور اس کی اطاعت اور اس کے در پر نہیں لوٹیں گے، تب تک خدا تمہیں ہمارے پیچھے دوڑائے رکھے گا۔ تب تک ہمارا امن و سکون تم ہم پر حرام کیے رکھو گے۔ ہاں، جب ہم خدا کے در پر واپس آ جائیں گے تو اس دن تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔
تو دوستوں، مسلمان عالم کے اس جواب میں آج ہمارے غور و فکر کے لیے بہت کچھ پوشیدہ ہے۔